اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ہم اسکرپچرز یا مقدس کتابوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سلسلے کا میرا پہلا ویڈیو ان اسکرپچرز کے بارے میں تھا جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے یا لکھے گئے یا جن کا ذکر ملتا ہے۔ اب میں قرآن کی جانب آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم پر گفتگو سے پہلے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور واضح کر دیا جائے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ میری دانست میں خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے خدا کا پیغام اتنا ڈسٹارٹ ہوا کہ کہیں بھی صحیح تصور موجود نہیں تھا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو تصور حق دیا وہ وہی تھا جو قرآن میں بیان ہوا ہے، کیونکہ سورہ شورى میں یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک ایک ہی خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک آل نوئنگ، آل ہیئرنگ، آل سیئنگ، اومنی پریزنٹ اور اومنی پاورفل خدا گم ہو گیا، اور ایک ایسا خدا سامنے آ گیا جس کے اندر کئی کمزوریاں تھیں۔ اسے تخلیق سے پہلے علم نہیں تھا کہ اس کی تخلیق اچھی ہوگی کہ نہیں۔ اس نے ابتدا میں روشنی تخلیق کی، اینڈ دین گاڈ سا دیٹ اٹ واز گڈ۔ دین کا لفظ خود بخود بتا دیتا ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ اس نے چھٹے دن انسان کو خلق کیا اور پھر ریپینٹ کرتا رہا، پچھتاتا رہا کہ یہ میں نے کیا پیدا کر دیا ہے۔ یقین نہ آئے تو بائبل کی کتاب پیدائش کے باب 6 کی 6 ورس کو خود پڑھ لیں۔ خدا نے 6 دنوں میں انسان اور کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے بعد تھک گیا، اور 7ویں دن ریسٹ کیا، آرام کیا۔ کتاب پیدائش کے باب 2 کی ورس 4 کو دیکھ لیں، آپ کو خدا ریسٹ کرتا ہوا ملے گا۔ یہ خدا اپنی مخلوق میں سے ایک سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ساری رات ریسلنگ کرتا رہا اور سیدنا یعقوب کو پچھاڑ نہ سکا۔ آپ پیدائش کے باب 32 کی 24 سے 30 ورسز کو پڑھ لیں، آپ اس کشتی کا، اس ریسلنگ کا حال پڑھ لیں گے۔ جیلسی ایک نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہے، لیکن مشہور 10 کمانڈمنٹ میں سے پہلی کمانڈمنٹ پڑھ لیں، آپ کو ایک جیلس گاڈ ملے گا۔ اس خدا کی بے شمار اولاد ہے، اس کے کئی سنز آف گاڈ ہیں، لیکن عورتیں ساری کی ساری ڈاٹر آف مین ہیں، ایک بھی خدا کی بیٹی نہیں۔ اس کے کم از کم 2 فرسٹ بارن یعنی پہلوٹی کے بیٹے ہیں۔ ایگزڈس کے باب 4 کی ورس نمبر 22 کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام فرسٹ بارن ہیں، پہلوٹی کے بیٹے ہیں، اور عیسائیت کا تو بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلوٹی کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، انسانیت ان باطل عقائد پر مبنی جہالت کے گپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جب اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنا آخری پیغام قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن جس کی طرف سے نازل ہوا، سب سے پہلے اس عظیم، اعلیٰ، علیم، خبیر اور انتہائی کریم خدائے بزرگ و برتر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تاکہ جب اگلے ایپیسوڈ میں قرآن پر بات ہو تو اس کے نازل کرنے والے کے بارے میں کچھ دل و دماغ میں پہلے سے موجود ہو۔
ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ یہی گواہی فرشتوں نے دی اور یہی گواہی اہل علم نے دی۔ وہی عدل کا حاکم ہے، یعنی اللہ نے خود واضح کر دیا کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ متعدد اور مقامات پر فرمایا کہ ہر چیز میں وہی اول ہے، ہر چیز سے وہی قریب ترین ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی روکنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کا قرب ہر چیز سے ایسے ہی ہے جیسے کہ عرش سے قرب، کیونکہ آیت الکرسی میں فرمایا کہ اس کی کرسی نے تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی ہر جگہ پر بلند و بالا اور بزرگ ترین ہے۔ اس کے علم اور قدرت سے کوئی جگہ خالی نہیں، کسی جگہ کے ساتھ اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کسی جگہ سے وہ غیر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی چیز محیط کر سکتی ہے اور نہ چھپا سکتی ہے۔ افکار سے اپنی عزت و غلبہ کے باعث اوجل ہے، کسی فکر میں صورت گر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی وہم و عقل و خیال میں سماتا ہے۔ اس کی ذات و حقیقت عقلوں سے مستور ہے۔ عقل اس کی مخلوق ہے، عقلیں اس کی صفات کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ بے مثال ہے، اس کو جاننا ناممکن ہے۔ وہ بے جنس ہے کہ کسی جنس سے اس کی مثال لی جائے۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، وہ شہرگ سے قریب ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کا مکان نہیں اور نہ کوئی چیز اس کا مکان ہے۔ اس کی عظیم لامحدود سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، مخلوق میں سے کوئی اس کا مددگار نہیں۔ وہ ازل سے ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ اس پر تضاد نہیں آتا، اس پر حوادث جاری نہیں ہوتے، کمی بیشی اور کوتاہی سے پاک ہے۔ اپنے اختیار کے ساتھ عرش پر موجود ہے، عرش اس کی مخلوق اعلیٰ ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن یا رحمان اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک خوبصورت اسم مبارک ہے، اور استواء یعنی جلوہ افروز ہونا اس کی نعمت و صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مکان کا محتاج نہیں جو اس سے وسیع ہو، اور نہ اٹھائے جانے کا محتاج ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے، نہ احاطہ کا محتاج ہے جو کہ اسے اپنے اندر لے۔ وہ مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ صمد ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی کسی حوالے سے بھی محتاج نہیں۔ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اسے کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اس پر کوئی چیز نہ غالب آ سکتی ہے اور نہ اس سے مخفی رہ سکتی ہے۔ اسے کوئی چیز تھکا نہیں سکتی کہ اسے آرام کرنے کی، ریسٹ کرنے کی ضرورت ہو۔ اللہ ہی ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے پوشیدہ لطف اور لطیف قرب کے باعث اپنی رحمت خاص سے اور اپنے اسماء و صفات کی تجلی سے جس کو جو چاہا اور جیسا چاہا وجود بخشا۔ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی غلط اطلاع نہیں فراہم کر سکتا، کوئی اطلاع چھپا نہیں سکتا۔ اس کی ہر تجلی کی نئی صورت ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ اللہ جو رب العالمین ہے اپنی صفات جلال و جمال کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، جب جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اور جس کی جانب چاہتا ہے، اپنے اختیار سے نظر کرم فرماتا ہے۔ اشیاء اس کے سامنے اپنی اطاعت ظاہر کرنے کے لیے اس پر ہجوم نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی کبریائی، عزت اور غلبے کے باعث نظر میں صرف نظر فرماتا ہے
اور اس صرف نظر میں بھی اپنے لطیف لطف و کرم کے باعث نظر فرماتا ہے۔ ناظرین، تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام خزانے اس کے کلمہ کے ماتحت ہیں، کسی چیز کا ہونا نہ ہونا اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے، تمام ملکوت، تمام کنٹرول اس کے پاس ہے، اس کا تمام اشیاء کا علم ازلی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اپنی تمام مخلوق کو بیک وقت دیکھتا ہے، اس سے کچھ بھی اوجل نہیں، وہ تمام مخلوق کی ابتدا، انتہا اور لوٹائے جانے کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، وہ روز اول سے قیامت اور اس کے بعد ہونے والے تمام امور سے آگاہ ہے، وہ جو آج غیر موجود ہیں، وہ جو آج غیر موجود ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ بھی اس کے مشاہدہ میں ہیں، اس کے علم نے تمام اشیاء کا بیک وقت احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی صفات میں ترتیب کا دخل نہیں، صفات میں ترتیب ہونا دراصل مخلوق کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق ترتیب و حدود کے ساتھ مختلف ادوار و اوقات میں پیدا ہوئی ہے، اس کے ہاں تو نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، نہ وہ اعلیٰ و عظیم ایسا ہے کہ سوچ سوچ کر کسی کام کا ارادہ کرے، اور نہ ہی اسے کریٹ کرنے کے لیے، خلق کرنے کے لیے کسی ہتھیار، آلے یا مشین کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب اس کے غیر ہیں اور اسے کسی غیر کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، چاہے تو کلمہ کن سے پیدا فرمائے، جب چاہے اپنے ارادہ سے پیدا فرمائے۔ سورہ یاسین کی آخری آیات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، مخلوق میں سے کسی کا بھی صاحب اقتدار ہونا اللہ کو کلام پر مجبور نہیں کر سکتا، اقتدار بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اس بات سے پاک اور بلند ہے کہ مخلوق کے افعال و اعمال اس میں غضب پیدا کریں، اور ذات کبریا اس بات سے بھی بلند ہے کہ مخلوق کے افعال و اعمال اسے راضی کر سکیں۔ رب آدم و نوح، رب ابراہیم و اسماعیل زندہ جاوید ہے، اس کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، اونگ اور نیند اسے مس نہیں کرتی، وہ تمام جہانوں کو اس طرح نشو و نما دینے والا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک تمام مراحل طے کرنے میں جو ضرورتیں ہیں وہ سب اس کی مشیت سے پوری ہوتی رہتی ہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا، غفور اور کریم ہے، وہی ہر ایک کا حقیقی وارث ہے، ہر چیز نے آخر میں لوٹ کر اسی کی طرف چلے جانا ہے، اس کے کوئی بزرگ اور والدین نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد، اور نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے، کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ رب موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اکیلا واحد ہے، وہ فرد وتر ہے، وہ روز محشر کا اکیلا حاکم ہے، اس دن کا علم صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کعبہ اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مصور ہے، تخلیق کائنات، اس کائنات کا مکمل فنا اور پھر اعادہ اس کے لیے آسان ترین ہے۔ اللہ کی مخلوق پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت، وہ گھڑی صرف اللہ کے علم میں ہے، جب تمام مخلوق فنا سے دوچار ہو جائے گی۔ فرمایا کل من علیہا فان، جب موت کو ختم کر دیا جائے گا، اس وقت صرف اللہ حی القیوم کی بادشاہی ہوگی، وہ بندوں کے ایمان، ان کے اعمال صالحہ اور اللہ جل شانہ کے اپنے فضل و کرم سے جو لوگ کامیاب ٹھہریں گے ان کو ملاقات اور دیدار کی عظیم ترین نعمت سے نوازے گا۔ ذرا تصور کریں، اللہ جو حسن کا خالق ہے خود کتنا حسین ہوگا،
وہ تمام کائنات کا نور ہے، اور جن کو ملاقات اور دیدار کی سعادت و نعمت ملے گی ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، اور جو اس دن ناکام ہوگا اس کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کرے ہم ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جن کو اللہ جل شانہ ملاقات اور دیدار رب محمد کی خوبصورت ترین نعمت عطا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کی معرفت، اطاعت اور اتباع خاتم النبیین محمد الرسول اللہ میں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی معرفت، اطاعت اور اتباع خاتم النبیین محمد الرسول اللہ میں ہے۔ یقین کیجئے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔